الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر جل جلاله. الحمد للہ للہ الحمد حتی ترضى وله الحمد بعد الرضا. اللہ ہم سب کو حامدین میں لائے، شاکرین میں لائے. دوستو، آج آپ کے سامنے رب العزت کا سبھی نام پیارا ہے، لیکن آج بہت احسان والا نام کہ ہم پر بہت احسان کرتے ہیں. ہم نالائقی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے احسان کے دامن میں ہم کو چھپائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی چھپایا ہوا ہے اور آخرت میں بھی چھپائے گا. تو البر، بر کا ترجمہ ہے دوستو جل جلالہ نہایت احسان کرنے والا، یعنی جس کے ان احسان کی کوئی انتہا نہ ہو. اور پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ ہماری نالائقی پر نگاہ نہ کرے اور اپنے جود و کرم پر نظر ڈال کر کے اپنے کرم کے سائے میں ہم کو رکھے. اپنے بندوں پر نہایت مہربان. اس لیے دوستو آپ ماشاءاللہ دانا بینا ہوش مند لوگ ہیں. ایک ذکر آپ لوگوں کو شریعت نے دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کام کی ابتدا میں پڑھنا، اس میں اللہ آتا ہے، پھر رحمان اور پھر رحیم آتا ہے. یعنی اللہ رب العزت اپنا جمالی نام کے ذریعے آپ کو اپنے قریب کر رہے ہیں کہ تمہارا اللہ رحمان و رحیم ہے. اس پر پہلے بہت بات ہوئی. بہرحال
یہ جو نام ہے البر، اس کی 4 تعریف اسماء حسنہ کے شرح کرنے والوں نے کی ہے۔ قال ابن جریر رحمہ اللہ تعالی انہ هو البر یعنی اللطیف بعبادہ، انہ هو البر، بر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات پاک جو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ کیا ہے؟ نہایت مہربان۔ سب سے بڑی مہربانی اس کی دوستو یہی ہے کہ ہم کو انسان بنا دیا، ورنہ وہ ماں کے پیٹ سے قطرہ ہی کو نکال دیتا تو آپ اور ہم گٹر میں ہوتے، گٹر میں آپ کا کہیں نام و نشان اور ہمارا نہ ہوتا کہیں نہیں ہوتا۔ تو اس نے اپنا کرم کیا کہ ہمارے وجود کو اس نے ایک حیات شکل خوبصورت عطا کر دی، اور الحمدللہ ہمیں انسانی پیکر کے ساتھ دنیا میں لے کے آیا ہے۔ دوسری تعریف واللہ تعالی بر بخلقہ فی معنی انہ یحسن الیہ ویصلح احوالہ۔ امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے برن یعنی مہربان ہے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر احسان فرماتے ہیں اور ان کے احوال درست فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے احوال کو دنیا اور آخرت کے سنوار دے۔ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معنی البر الرفیق بعبادہ یرید بہم الیسر ولا یرید بہم العسر ویعفو عن کثیر من سیئاتہ ولا یؤاخذہم بجمیع جنایاتہ ویجزیہم بالحسنۃ عشر امثالها ولا یجزیہم بالسیئۃ الا مثلها ویکتب لہم الحم بالحسنہ ولا یکتب علیہم الحم بالسیئہ۔ کیا خبر خوبصورت تعریف کی ہے، اے اللہ ایسا ہی کیجیے گا ہم لوگوں کے ساتھ۔ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البر جل جلالہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، جی اللہ خود بھی چاہتے ہیں کہ آسانی ہو انسان کے اوپر، تنگی نہیں چاہتے، اور ان کے بہت سے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قرآن میں ہے۔ آپ معافی نہیں مانگتے، ہم معافی نہیں مانگتے، لیکن اگر وہ معاف نہ کرے تو گناہ ہم کو دھسا دے تو اللہ کہتے بغیر معافی مانگے ہوئے ہی ہم اس کو معاف کر دیتے۔ اتنا اللہ پیارا ہے، اور ہر خطا پر پکڑ نہیں فرماتے اور ہر غلطی کو نہیں پکڑتے۔ ہم لوگ تو ہر چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو کسی انسان کے کھینچ کے لاتے ہیں۔ یہ انسان کا ضمیر کا کمینہ پن ہے، معاف کر دینا دوستو۔ کسی کی برائی کو چن چن کے نکالنا یہ آپ کی فطرت سلیم کے خلاف ہے۔ اگر اللہ آپ کی اسی طرح خامیوں کو پکڑے تو ایک قدم نہیں چل پائیے گا۔ اس لیے اپنے ضمیر میں وسعت پیدا کیجیے، نگاہ خوبیوں پر رکھیے، خامیوں پر مت رکھیے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری ایک بہت برے مرد قلندر گزرے ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں، چلے گئے تھے ہجرت کر کے بعد میں۔ انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی، کہا ہر آدمی کی ایک ایک خوبی تم چن لو تو تمہارے دامن میں 100 خوبیاں آ جائیں گی۔ کتنی آئے گی؟ تو گویا کہ 100 پھول تم نے چن لیے، لیکن ہر آدمی کی ایک ایک خامی گن کے تم اپنے دامن میں رکھ لو تو 100 لوگوں کی خامیاں تمہارا بلدیہ کا ڈرام بن جائے گا۔ جی تو اپنی طبیعت کو حسین رکھو، ایک خوبی لے لیا کسی کی، 99 چھوڑ دی تو ہمارا قلب پھول کی طرح کھل جائے گا، خوبیوں سے حسن و جمال آ جائے گا۔ اللہ کی شان وہی ہے، ہر خطا پر نہیں پکڑتے۔ اور سنو، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کے برابر
بدلہ عنایت فرماتے ہیں. عشرۃ امثالھا، کہو ایک دفعہ سبحان اللہ، تو اللہ نے 10 لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ 10. جبکہ بدی پر ایک ہی بدی کے بقدر پکڑتا ہے، اور انسان اگر گناہ کرے تو ایک کے بدلے 10 گناہ نہیں لکھتا، ایک کے بدلے ایک ہی لکھتا ہے. واہ ہے میرا اللہ. اور نیکی کے ارادے پر بھی ایک نیکی لکھ دیتا ہے. نیت کر لو کہ آج انشاءاللہ تہجد پڑھیں گے، کر لو. یہ بھی نیت کر لو کہ انشاءاللہ فجر بھی پڑھیں گے. نیت آپ نے کر لیا، بس نیکی لکھ دی گئی. اب اس وقت توفیق ملے نہ ملے، لیکن نیکی تو لکھا گئی. اور جبکہ بدی کے ارادے پر کچھ بھی نہیں لکھا جاتا. انسان گناہ کا ارادہ کرے، کچھ نہیں لکھا جاتا. اتنا بڑا کریم ہے وہ کہ بدی کے ارادے پر کچھ نہیں لکھتا، نیکی کے ارادے پر ایک لکھتا ہے. اور نیک کام کر لو تو ایک پر 10 لکھ دیتا ہے. امام قرطبی چوتھی تعریف فرماتے ہیں کہ یہ صفت اللہ رب العزت کی اوصاف فعل میں سے ہے. دنیا میں تو تمام بندے اس صفت کے حصار میں ہیں، جبکہ آخرت میں مخصوص بندوں پر عمومی طور پر جو فلاح آخرت سے ہمکنار ہوں گے اس صفت کا ظہور ہوگا. یعنی البر، اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمت کی چادر کو پھیلا دیں گے. رحمت کی چادر کو پھیلا دیں گے. بخاری میں ایک روایت ہے، سرگوشی کی روایت، ٹائم نہیں ورنہ سناتا، بہت مزیدار روایت ہے. مختصر یہ ہے کہ اللہ ایک بندے کو بلائیں گے ادھر آپ کے پاس، وہ بندہ جائے گا تو اللہ اس کو، حدیث میں ہے بخاری شریف میں، کہ اپنی کنف میں چھپا لیں گے. میرے پاس چادر نہیں، انہیں بتاتا ہے. اللہ اس پر چادر ڈال دیں گے اور چھپا لیں گے اور اس کے کان میں بات کریں گے. اس کا نام ہے حدیث نجوہ. نجوہ سرگوشی. تو نے یہ کیا، کیا، سب گناہ گنوائیں گے. وہ تو دل دل میں سوچے گا میری کشتی ڈوب گئی، لٹیا ڈوب گئی. اللہ فرمائیں گے کان میں کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، اور ہر بدلے کے برائی کے بدلے ایک ایک نیکیاں لے جاتے. فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، یہ قرآن میں. تو وہ چلتے چلتے کہ یا اللہ فلاں گناہ میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ خود ہی اب اپنے گناہ کو یاد کرے گا، کہاں ڈر رہا تھا اور کہاں اب یہ ہے میرا رب. چلو، دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس پر من جانب اللہ فضل و احسان نہ ہو، جیسا کہ ارشاد ہے اللہ پاک کا، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس نے تم کو اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی. اس نے، اللہ رب العزت نے. ظاہری نعمتوں سے وہ نعمتیں مراد ہیں جن کا ادراک انسان عقل و حواس وغیرہ سے کرتا ہے، اور باطنی نعمتیں وہ ہیں جن کا ادراک و احساس انسان کو نہیں. یہ دونوں قسم کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان کو شمار بھی نہیں کر سکتا. یہ تو دنیا کا معاملہ تھا، جبکہ آخرت میں فضل الہی سے وہی فائدہ اٹھا سکے گا جسے اللہ رب العزت اپنا پڑوس نصیب فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو اپنا پڑوسی بنائے اور خصوصی انوارات کے سایہ میں جگہ عنایت فرمائیں گے، نہ کہ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے سبب آگ میں داخل فرما دیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. إِنَّهُ هُوَ یقیناً اللہ بر الرحیم ہے. بر کا ترجمہ نہایت، تصور سے بالہ تر انسان کے اوپر فضل کرنے والا ہے. تو آپ بھی اپنے اندر صفت پیدا کیجئے دوسرے کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کی. اس سے آپ کی طبیعت میں حسن پیدا ہوگا، قلب آپ کا نرم ہوگا. یہ بات نہیں کرنا چاہیے. دوسرے پر نیکی کے جذبے سے انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوگا. تو پھر اللہ کا ذکر کی توفیق ہوگی. روایت میں جا کے کھولو حدیث،
کہ اطلب الرحمت من رحماء امتی فإن الرحمت تنزل علیہ، کوئی چیز تم کو طلب کرنی ہو تو میری امت کے رحم دل لوگوں سے اپنی بات کہو، کیوں؟ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور میری امت کے اشقیاء بدبخت جن کا دل سخت ہے ان سے طلب نہ کیا کرو، ان سے اپنی ضرورت نہ کہا کرو، کیوں؟ فإن اللعنت تنزل علیہم، اس پر اللہ کی پھٹکار نازل ہوتی ہے۔ اللہ ہم پر اپنی پھٹکار نازل نہیں کرے۔ بچیے، دل کی سختی بہت خراب چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے فویل لل فویل للذین، کیا ہے پڑھو 24 پارے میں، کہ جس کا دل سخت ہے اس کے لیے قرآن نے کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ الحمدللہ، یاد آ گیا، تم پر پاتا ہے کہ میں نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویل ہے ان لوگوں کے لیے جن کا دل سخت ہو گیا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اس لیے ذکر ضروری چیز ہے۔ اب سنو ایک آخری روایت۔ ایک دن نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ اسم مبارک بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی وہ اسم بتا دیجیے۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ تمہارے بتلانے کا نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں یہ سن کر الہدہ ہو گئی اور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، بیوی ہے نا بھائی۔ پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چوما اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بتا دیجیے، جھگڑا نہیں کیا، آپ کی بیوی ہوتی تو جھگڑا کرتی۔ دیکھیے پیار کا انداز۔ اماں تھوڑی دیر بیٹھی رہی، پھر جا کے آقا کے سر کا سکھائیے اپنی اپنی بیویوں کو کہ جب میں ناراض ہو جاؤں نا تو میری پیشانی کو چوم لے تاکہ میں راضی ہو جاؤں تجھ سے۔ تم لوگ تو ڈنڈا لے کے مارنے لگتے ہو۔ یہ ادب حدیث سے نہیں سیکھتے؟ کیا پیارا ادب اماں نے سکھلایا ہے۔ یہ مجھے بتا دیجئے کہ کون سا نام ہے۔ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تمہارے بتانے کے قابل نہیں، تم اس وسیلے سے کوئی دنیاوی شے طلب کر بیٹھو۔ کہا میں بتا دوں گا، تم دنیا مانگنے لگے گی اس کے ذریعے، تو یہ تو اچھی چیز نہیں، یعنی اللہ کا مبارک نام، دنیا جیسی گندی چیز مانگو گے تو۔ دیکھو حضور نے امتیاز پیدا کیا ہے، تربیت بھی کر دی اماں کی۔ یہ سن کر میں اٹھی، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اماں بھی بڑی ہوشیار ہے، حضور کو کچھ نہیں کہا، کیا کیا؟ وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ دعا مانگی، اللہم انی ادعوک وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ فرماتی ہیں کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ہنسنے لگے اور ارشاد فرمایا، وہ اسم انہی اسما میں سے ہے جن کے ذریعے تم نے دعا کی۔ وہ نام کون سا آ گیا؟ یہ البر، کیا نام آیا؟ البر اور الرحمن اور الرحیم، 3 نام آ گئے اس کے اندر۔ حضور نے فرمایا بس اسی میں اسماء حسنی ہے۔ بندے کا اسی اسم سے حصہ یہ ہے کہ وہ البر جل جلالہ کے احسان کو پہچانے کہ اس ذات نے اس کے عذر کو قبول کیا، اس کی برائیوں کو چھپایا اور نیکی کی توفیق دی اور دل کو اعمال میں لگایا۔ انسان کو چاہیے کہ البر جل جلالہ کے فضل اور مغفرت کو سامنے رکھے اور ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرتا رہے اور ہمیشہ مانگتا رہے۔ جی، اللہ رب العزت ہم سب کو اس نام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ آج 80 نام ہو گئے۔